اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب رابع میں وہی چیزیں آپ کو پڑھا رہے ہیں جو آپ پڑھے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس باب رابع کی ترتیب ایسی رکھی گئی ہے جو کسی اور نحو کی کتاب کی شاید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مغنی الادیب ہو یا لبیب، البتہ لبیب مفصل کتاب ہے، ادیب مختصر کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا طور طریقہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے سوائے اختصار اور اس کے۔ تو اب قوانین قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی صحیح طریقے سے سیٹنگ کرنا، گھر بن گیا، اب اس کو کلر کرنا ہے، اس کو ماربل لگانی ہے، اس کو ٹائل لگانی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کیا آپ کو یہ ایسی باتیں سیٹنگ کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک چیز ہی بتائیں گے، پھر اس کی مختلف شکیں نکلیں گی کہ اگر کوئی جملہ ہمارے پاس موجود ہے، اس جملے میں ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول؟ کیونکہ عربی عبارات میں اعراب لگا ہوا تو نہیں ہوتا، اعراب تو ہمیں خود لگانا ہوتا ہے، اور ہمارے اعراب لگانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ فرض کریں جو چیز حقیقت میں فاعل ہے تو وہ مرفوع ہونی چاہیے، اگر میں اسے منصوب پڑھتا ہوں کیا میرے منصوب پڑھنے سے وہ فاعل ہو جائے گی؟ نہیں۔ جو مفعول ہے اسے منصوب ہونا چاہیے، لیکن اگر کیا میں اسے رفع دے دوں وہ فاعل بن جائے گی؟ نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی قانون، کوئی لیبارٹری ہونی چاہیے جہاں پر ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ بھئی یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ فرماتے ہیں وہ اسماء جو فاعل اور مفعول ہوئے ہیں، کبھی وہ اسم تام ہے۔ اسم تام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معنی سمجھنے میں ہم کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خود ان الفاظ سے ان کی ہمیں معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مثلا زید گیا، ذہب زید، ذہب کی معنی ہمیں ذہب سے سمجھ میں آ رہی ہے، زید کی معنی زید سے سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسم تام۔ اور کچھ ہوتے ہیں اسماء ناقص، یہاں ناقص سے مراد وہ فعل ناقص والا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اسم ناقص جو اپنے معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج ہو۔ مثلا الذی موصول ہے، جب تک صلہ نہیں آئے گا تب تک اس کی معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، یا بعض جگہوں پر ضمیر کا جب تک مرجع نہیں ہوگا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اسم اشارہ کا جب تک مشار الیہ نہیں ہوگا تب تک وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب ہم کسی جملے میں اسم تام بھی دیکھتے ہیں، اسم ناقص بھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ فاعل ہے اور کون سا مفعول؟ ٹھیک ہے، میں مختصر بتا کے پھر عبارت پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جو اسم تام ہے اس کی جگہ پر ضمیر رفع متصل متکلم لگا دیں۔ کیا کریں؟ اس اسم کو ہٹائیں، اس کی جگہ پر کون سی ضمیر لے آئیں گے؟ متکلم کی، اور کوئی نہیں، اور وہ بھی کون سی ہوگی؟ مرفوع ہوگی، اور وہ مرفوع بھی کیا ہوگی؟ متصل ہوگی۔ اور جو اسم ناقص ہے اس میں دیکھیں کہ وہ ذوی العقول والا لفظ ہے یا غیر ذوی العقول والا۔ مثلا من ہے یا ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اب اگر ما ہے تو آپ اس جگہ پر ایک غیر ذوی العقول کا لفظ لے آئیں۔ کیا؟ غیر ذوی العقول کا لفظ۔ اگر معنی ٹھیک ہو گئی تو پھر یعنی کہ ہم نے جو اسم تام کو رفع پڑھا تھا اس کو فاعل ہی بنائیں گے، اور جس اسم ناقص کو ہم مفعول سمجھ رہے تھے اب معنی میں گڑبڑ نہیں تو اب بھی ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول بنائیں گے۔ مثلا مثال اعجب فعل ماضی ہے، کس باب سے؟ باب افعال سے۔ اعجب زیدن، ٹھیک ہے، ما
کرے ہے امر. فی الحال امر میں بھی ہم بحث نہیں کرتے کہ امر فاعل ہے یا مفعول ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. اس کا ترجمہ ایک لحاظ سے یہ کر سکتے ہیں کہ زید نے تعجب میں ڈالا. اعجب کا فاعل اگر زید کو مانے، اس چیز کو جو امر کو پسند نہیں ہے. ٹھیک، تعجب میں کون ڈالنے والا ہے؟ زید. کس کو تعجب میں ڈالنے والا ہے؟ اس چیز کو. بھائی وہ چیز ما غیر ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول تعجب میں پڑ سکتی ہے کیا؟ یعنی اب اگر اس زید کی جگہ کو ہم تو لے آئیں، اعجب تو، ما کی جگہ پر ہم صوب لے آئیں، ٹھیک ہے، اعجب تو صوبن کرے امر. میں نے تعجب میں ڈالا اس کپڑے کو جس کپڑے کو جو ہے کیا ہے وہ امر پسند نہیں کرتا. معنی ہی گڑبڑ ہو جائے گی. تو اسے پتہ چلا کہ زید کو فاعل کہنا یہاں غلط ہے اور ما کو مفعول کہنا یہاں غلط ہے. یہاں پر آپ پھر یوں کہیں اعجبنی ثوبن کرہ امر. مجھے تعجب میں ڈالا اس کپڑے نے. تو تعجب میں ڈالنے والی چیز کے لیے ذوی العقول ہونا ضروری نہیں ہے، غیر ذوی العقول بھی ہمیں تعجب میں ڈال سکتے ہیں. یہ ٹیبل بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی، جیسے آپ نے دیکھی تو جیسے ہم سندھی میں کہتے وات پٹ جیو، منہ کھلا رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کو قانون مل گیا کہ اسم تام اور اسم ناقص دونوں جملے میں آئے ہیں. اب ہم فاعل کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں اور مفعول کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں. آپ پہلے یہ کریں کہ جس کو فاعل سمجھ رہے ہیں اسم تام کو، اس کی جگہ پر ضمیر متکلم مرفوع لے آئیں، اور جس کو مفعول سمجھنا چاہتے ہیں اس کی جگہ پر جو کیا ہے کوئی ایسا لفظ جو غیر ذوی العقول مناسب ہو جملے کے ساتھ اس کو لے آئیں. اگر معنی میں گڑبڑ نہیں ہے تو پھر آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے. اگر معنی میں گڑبڑ ہے تو پھر اسم تام کو مفعول ماننا پڑے گا، اسم ناقص کو جو کیا ہے وہ فاعل ماننا پڑے گا. بات واضح ہوگی؟ کہتے ہیں اگر اسم ناقص ایسا ہے جو ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی. ٹھیک ہے، جیسے مثال من ہے، کبھی منہم من یمشی علی بطنہ، ان مخلوقات میں سے کچھ ایسے جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے. یہ کون ہے؟ عام طور پہ سانپ وغیرہ ہے. تو یہاں پر من یمشی یہ غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، یا کبھی کبھی ماں بھی جو ہے کیا ہے ذوی العقول کے لیے آتی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو پاک و پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فَلَكَ الْوَجْهَانِ، پھر آپ کو دو وجہیں جائز ہیں. اسم تام کو فاعل مانے، اس کو مفعول مانے، یا اسم ناقص کو مفعول مانے اور اسم تام کو فاعل. وہ آپ کی مرضی ہے. اب یہ تو انہوں نے لفظ کہہ دیے، لیکن یہاں پر ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی حقیقت میں تو ان میں سے کوئی ایک فاعل ہوگا، کوئی ایک مفعول ہوگا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جس کو فاعل بنائے جس کو مفعول بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں والی تقلید ہم سے کرانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں. پر ہم محل موقع قرائن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جو فاعل ہوگا اس کو ہم فاعل کہیں گے، جو مفعول ہوگا اس کو ہم مفعول کہیں گے. پھر فرعان، دو فرع کہتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پر جملے ہم دو آپ کو بتائیں گے. امکن المسافر السفر، امکن فعل ہے، اس کے بعد دو لفظ آئے ہیں، ایک مسافر ایک سفر. مسافر کو فاعل مانے، سفر کو مفعول مانے، یا سفر کو فاعل مانے مسافر کو مفعول مانے. کہتے ہیں بظاہر جو ہے کیا مسافر کو فاعل ماننا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ معنی میں گڑبڑ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں امکن المسافر و سفر، مسافر نے سفر کو طاقت دی، مکنت دی، اس کو مطلب یہ کہ جناب کیا سہولت دی. بھائی نہیں، سفر ہے جو مسافر کے لیے آسان رہتا ہے یا مشکل رہتا ہے، تو امکن المسافر سفر ہمیں کہنا پڑے گا. ایک اور بھی جملہ ہے وہ عبارت میں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما وہ قانون یا وہ قوانین، یعرف بہ الفاعل جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے فاعل کو، من المفعول مفعول سے. ٹھیک ہے، اب نیچے پڑھیں گے. اگر ایک ہی آپ یہ ضمیر والی چیز کو رکھتے ہیں تو ما سے مراد قوانین کا ترجمہ نہیں کریں گے، قانون کا ترجمہ کریں گے.
وَأَكْثَرُ مَا يَشْتَبِهُ ذَلِكَ، اور اکثر ما وہ موارد جہاں پر اشتباہ ہوتا ہے ذالک فاعل کا اور مفعول کا کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے. اذا کان احدہما اسما ناقصا والآخر اسما تاما، جب ان دو میں سے ایک اسم ناقص ہو اور دوسرا کیا ہو اسم تام ہو. وطریق معرفت ذالک، کیا راستہ ہے کیا طریقہ ہے اس کے پہچاننے کا کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے. ان تجعل فی موضع تام، تو رکھے تام کی جگہ پر، ان کان مرفوعا، اگر تام کو تم مرفوع پڑھ رہے ہو تو کیا رکھوں. ٹھیک ہے، تجعل کا ابھی مفعول نہیں آیا، ضمیر المتکلم المرفوع، متصل والی قید انہوں نے نہیں لگے، وہ آپ اپنی طرف سے لگا لیں. ٹھیک ہے، ضمیر متکلم مرفوع متصل وہاں رکھیں. وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا، وَإِنْ كَانَ، اگر وہ اسم تام آپ کے خیال کے مطابق منصوب ہے تو پھر کیا کرو، پھر تجعل ضمیرہ المنصوب، ضمیرہ کی ضمیر کہاں جائے گی، پھر بھی متکلم، یعنی متکلم کی ضمیر منصوب کو رکھیں. ٹھیک، بس اسم تام کی جگہ پر تو ہمیں ضمیر رکھنا ہوگا، مرفوع کی صورت میں ضمیر مرفوع، منصوب کی صورت میں ضمیر منصوب. وَتُبْدِلَ، بیٹا تبدل منصوب پڑھا ہوں، کیوں، ان تجعل کے عطف کے لحاظ سے. من الناقص، آپ تبدیل کرو گے اس اسم ناقص سے، کس کو تبدیل کرو، اسمن بمعنی ہو، ایک ایسا اسم جو اسم ناقص کی معنی دیتا ہو. آپ کہتے ہیں مجھے کیا پتہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بھئی محل موقع کو دیکھ کے آپ پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے ہم معنی ہو کس لحاظ سے، فی العقل و عدمیت، مزید کلیئر کر دیا کہ بھائی اس میں ناقص اگر غیر ذوی العقول ہے تو اس کی جگہ پر ایک ایسا اسم رکھیں گے جو غیر ذوی العقول ہو. اگر اس میں ناقص ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر ہم ذوی العقول کو رکھیں گے. فَإِنْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر یہ مسئلہ صحیح ہو گیا کس لحاظ سے، معنی اور مطلب کے لحاظ سے، بعد ذالک، اس رد و بدل کے بعد، یعنی ہم نے ضمیر بھی رکھا، پھر اس میں ناقص کی جگہ پر جو کیا ہے کوئی اور اسم لے آئے. ٹھیک، اور یہ صحیح ہے، فَيَصَحِيحَةٌ قبل تبدیل، قبل ہو کی ضمیر تبدیلی کی طرف پلٹے تو یعنی پھر یہ مسئلہ تبدیلی سے پہلے ہی صحیح تھا. ضمیر رفع کی صورت میں اگر مطلب ٹھیک ہوتا ہے تو یعنی تبدیلی سے پہلے بھی ہم اسم تام کو فاعل مان رہے تھے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا فاعل رہنا ٹھیک ہے. اور اگر ضمیر منصوب کے ساتھ یہ ٹھیک رہتا ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم تام مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. وَإِلَّا، اللہ کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر تبدیلی کے بعد مطلب صحیح نہ ہو، فَهِيَ فَاسِدَةٌ، تو پھر یہ مسئلہ فاسد ہے. یعنی جس کو آپ فاعل مان رہے اس کو فاعل نہیں مانیں، جس کو مفعول مان رہے تھے اس کو آپ مفعول نہیں مانیں. فلا یجوز، بھائی کوئی مثال دیں تاکہ ہماری تمرین ہماری پریکٹس ہو جائے. کہتے ہیں جائز نہیں ہے اعجب زید ما کرہ امر، بھائی زید نے تعجب میں ڈالا ما، اس چیز کو جو امر کو ناپسند ہے. اب ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں ان اوقعت ما علی ما لا یعقل، البتہ یہ اس صورت میں مسئلہ جائز نہیں ہوگا جب یہ ما استعمال ہوتی ہو غیر ذوی العقول کے لیے. ٹھیک ہے، کیوں، لأنہ لا یجوز، اس لیے کہ جائز نہیں. جب تو صوبہ، زید کو اٹھا کے اس کی جگہ پر ضمیر متکلم رکھیں گے وہ بھی مرفوع، تو کیا ہو جائے گا، عجب تو میں نے تعجب میں ڈالا. اب ما کی جگہ پر غیر ذوی العقول مثلا صوب کو آپ لے آئے، یا آپ کتاب کو لے آئیں، کمرے کو لے آئیں، ٹیبل کو لے آئیں. ٹھیک ہے، میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا، یہ تو مطلب ہی ٹھیک نہیں. ٹھیک، وہ یجوز نصب، البتہ زید کو نصب دینا جائز ہے. کیوں، اس لیے کہ زید کو اٹھا کے اس کی جگہ پر ضمیر متکلم میں منصوب رکھنا صحیح ہے. لأنہ یجوز اعجبنی الثوب، مجھے تعجب میں ڈالا اس کپڑے نے.
فَإِنْ أَوْقَعَتْ مَا عَلَىٰ أَنْوَاءِ مَنْ يَعْقِلُ، لیکن اگر استعمال کیا جائے ما کو ان انواع پر جو عقل مند ہوتے ہیں، یعنی ما ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی، پھر زیادہ، پھر آپ زید کو مرفوع بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ما کو آپ ذوی العقول کے لیے مانیں تو پھر یوں کہیں گے اعجب تو ابا امر، میں نے امر کے باپ کو تعجب میں ڈال دیا، ما بے معنی ابا ہو گیا، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ زید کو فاعل مانیں اور ما کو مفعول مانیں۔ خوب، لأنه يجوز اعجبت النساء، اس لیے کہ اگر ما کو ہم اٹھا کے اس کی جگہ پہ نساء کو رکھیں تو بالکل صحیح ہے، بھائی میں نے عورتوں کو تعجب میں ڈال دیا، کیسے تعجب میں وہ آتی ہیں، مختلف ہیں ان کے وہ روپ، ٹھیک ہے، آپ بالکل کالے تھے، آپ گئے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ گورے ہو گئے، اب عورتوں کے بیچ سے ہاں یہ کون جا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے پھر اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، ٹھیک ہے، تو ان کو تعجب میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ النَّاقِصُ مَنْ أَوْ الَّذِينَ، اچھا اگر اس میں ناقص ما نہ ہو بلکہ من ہو یا الذین ہو، جاز الوجہان ایضاً، تو اس میں بھی دونوں وجہیں جائز ہیں، یعنی اس میں تام کو فاعل مانے، اس میں ناقص کو مفعول، یا اس میں ناقص کو جو ہے کہ فاعل مانے، اس میں تام کو مفعول ایضاً، یعنی جیسے ما ذوی العقول والی صورت میں دو وجہیں تھیں، اسی طرح سے من اور الذین میں بھی یہ دونوں وجہیں صحیح ہیں۔ فرعان، مغنی اللبیب میں یہ میرے خیال میں 4-5 فرعیں ہیں، لیکن یہاں اپنی کتاب میں 2 فرعیں ہیں۔ تقولو، تو کہتا ہے یا تو کہے گا، امکن المسافر السفر، بنصب المسافر، کہتے ہیں مسافر کو آپ کیا دے کے پڑھیں، نصب دے کے پڑھیں، لأنک تقول، اس لیے کہ تو کہتا ہے امکننی السفر، اگر اس کا عام آسان سا ترجمہ کریں، میرے لیے ممکن ہوا سفر، یہ بالکل صحیح ہے، میں نے سفر کو ممکن بنایا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کہنے کے لیے ممکن ہے کوئی کہے، لیکن بھائی میں کیا سفر کو ممکن بناؤں گا، میرے لیے ممکن بنے گا تو میں جاؤں گا، ٹھیک۔ وَلَا تَقُولُ أَمْكَنْتُ سَفَرًا، اب دیکھیں امکننی، بیٹا یہ یا متکلم ہے اور یہ ضمیر منصوب ہے، آپ نے اس کو مسافر کی جگہ پر رکھا تو جملہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب سفر کو تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سفر تو اس میں ناقص نہیں ہے نا، ٹھیک۔ تو اگر آپ مسافر کی جگہ پر ضمیر رفع متکلم کو رکھیں، امکن تو سفر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَتَقُولُ، اور تو کہے گا، اب میں نے بھی مطالعے سے پہلے تو اس کو زیدن کہا، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، مطالعہ کیا تو زیدن نہیں ہے، تقولو، تو کہتے ہیں زید فی رزق امر 20 دینارا، بڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، امر کے رزق میں 20 دینار کو، برفع ال20 لا غیر، یہاں پر 20 کو رفع دینا ہے، لا غیر، غیر یعنی رفع کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر تو 20 لکھا ہوا ہے، کہاں ہے رفع، یعنی یہ کوئی بچوں والا اعتراض کرے گا، بھائی اس جگہ نہیں، اوپر جو زید والا جملہ ہے اس میں ہم 20 کو رفع دیں گے، بھائی اس میں اشتباہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، بھائی میرے زید کیا ہے، فعل مجہول بروزن کیل، اس کو ایک نائب فاعل کی ضرورت ہے، یا تو اس کو ہم کیا رزق وغیرہ کو اس کا نائب فاعل مانیں یا 20 کو نائب فاعل مانیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ضمیر وغیرہ رکھیں گے تو بھی جناب رزق اس کا فاعل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ 20 ہی اس کا جو کیا ہے فاعل ہوگا۔ اگر آپ جو ہے فی الحال اس کو معلوم بنائیں تو اس کا ہوگا زد تو، پھر رزق ہٹ جائے گا، میں نے بڑھایا، بھائی میں نے کیا بڑھایا، پتہ نہیں کہاں سے بڑھا ہے اس کا رزق، ٹھیک۔ برفع ال20 لاغر، فإن قدمت امرا، اچھا اگر امر کو ہم زید سے بھی پہلے لے آئیں، بلکہ کیا کہیں امر زید، تو پھر فی رزق ہی ہمیں کہنا پڑے گا، کیوں، اس لیے کہ امر مبتدا ہے اور فی رزق ہی اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے،
تو اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو امر کی طرف جائے. آپ کہیں گے وہ زید میں ضمیر ہے، وہ امر کی طرف جائے گی. بھائی زید میں اگر ضمیر ہے تو پھر عشرون کو آپ کیا بنائیں گے؟ اگر زید کو ایک مفعول ہی مانتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر عشرین کی صورت میں معنی ہی ٹھیک نہیں ہوگی. فَإِن قَدَّمْتَ أَمْرًا فَقُلْتَ أَمْرٌ زِيدَ فِي رِزْقِهِ عِشْرٌ جَازَ رَفْعُ الْعِشْرِينَ وَنَصْبُهُ. عشرون کو دونوں چیزیں پڑھنا جائز ہے، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جب رفع پڑھیں گے عشرون کو، ٹھیک ہے، وَأَلَّا رَفْعُ فَالْفِعْلُ خَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ. پھر زید میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی جو امر کی طرف پلٹے، بلکہ عشرون اس کا نائب فاعل ہوگا. فَيَجِبُ تَوْحِيدُ الْفِعْلِ. پھر واجب ہے زید کو ہمیشہ واحد لائیں مع المثنى والمجموع. امرن ہو تو بھی زید، امران ہوگا تو بھی زید، امرون ہوگا تو بھی زید. کیوں بھائی؟ یہ آپ ہدایہ میں پڑھ کر آئے تھے کہ جب فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد آئے گا. وَنَصْبُهُ. اچھا، اس کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ عرف نہیں، میں تھوڑا اوپر چلا گیا. وَيَجِبُ. اچھا، اب جب آپ زید کو خالی مان رہے ہیں ضمیر سے تو پھر واجب ہے ذکر الجار والمجرور. فی رزق کو ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ لأجل الضمیر، اس لیے کہ رزق کے بعد ایک ضمیر بھی موجود ہے، اور راجع الی المبتدأ. وہ ضمیر کہاں پلٹ رہی شاہ صاحب؟ مبتدا کیا ہے؟ احسنتم. ولا نصب. لیکن اگر آپ عشرین کو منصوب پڑھ رہے ہیں فالفعل متحمل لضمیر، پھر فعل جو ہے کیا ہے، اس میں ایک ضمیر ہوگی. کس میں؟ زید میں. ٹھیک ہے، وہ پلٹے گی کس کی طرف؟ امر کی طرف. اب اگر امر تثنیہ ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے امران زیدہ، کیونکہ جب فاعل یا نائب فاعل ضمیر ہو تو فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے. جب امرون کہیں گے تو زیدو. اب جب فعل میں آپ ضمیر رد و بدل لا رہے ہیں پھر فی رزق ہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ رابط تو موجود ہے نا فعل میں جو مبتدا کی طرف پلٹ رہا ہے. فالفعل متحمل لضمیر فیبرز. پھر وہ ضمیر بارز ہو جائے گی فی تثنیۃ والجمع، تثنیہ کی صورت میں اور جمع کی صورت میں. ولا یجب ذکر الجار والمجرور. پھر جار اور مجرور کا بھی ذکر کرنا ضروری نہیں. اب آپ ایک سوال پوچھیں گے کہ پھر عشرین کو منصوب کیوں مانیں گے؟ بھائی زیدہ تو فعل مجہول ہے، ضمیر اس کا نائب فاعل ہو گیا. ہم کہیں گے زیدہ کبھی کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو مفعول کی طرف. تو ہم کہیں گے اس کا مفعول اول اس کا نائب فاعل ہے اور عشرین اس کا مفعول ثانی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.